ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا. کہا جیل میں بیٹھا ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا. اس کا بیانیہ اب نہیں چلے گا. وہ ذہنی مریض فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف زہر اگل رہا ہے. تم ہو کون؟ یہ کہتے ہیں فوج نہیں فرد واحد کے خلاف ہے. ہم ایک ادارہ ہیں. اس کا باپ بھی فوج میں درار نہیں ڈال سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اپنی اولادوں کو اس فوج میں بھیجو. انہیں تو باہر رکھا ہوا ہے. اپنی اولاد کو خوارج اور بھارتی فوج کے آگے بھیجو. ماضی کے سیاستدانوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو یہ شخص کر رہا ہے. جو ہم نے آج کہا پہلے کبھی نہیں کہا. جو انہوں نے کیا وہ پہلے بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. وقت آ گیا ہے کہ اب انہیں بغیر کسی لحاظ کے جواب دیا جائے. بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. بانی کی اب جیل میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں. جیل میں بیٹھا شخص کنفیوژن کا شکار ہے. جیل مینول کلیئر ہے. ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو بھارتی چینلز پر ملک کے خلاف بات کرتی ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر بہت تماشا لگ گیا. اب ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا. اڈیالہ جیل کے باہر آئے تو کارروائی ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں. ایک شخص ہے جیل میں جو میگا کرپشن کے کیس میں جیل میں ہے. وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. تو مذاکرات ہوں گے یا مذاکرات بھی ختم؟ عمران خان کے ساتھ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر مائنس عمران خان بات کرنا چاہتے اب اٹس آئیدر پاکستان اور عمران خان. اینٹی فوج بیانیہ یہ دشمن کا بیانیہ ہے. ان کے بیان انڈیا میں کیوں چلتے ہیں, افغانستان میں کیوں چلتے ہیں, ان کی بہنیں انڈیا اور افغانستان کو انٹرویوز کی دیتی ہیں. یہ تمام چیزیں ثابت ہیں. ہی از اے رسک ٹو نیشنل سیکورٹی. ایبسولوٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ملاقات بند, کوئی ملاقات اب جیل کی نہیں ہوگی. جیل مینول جیل رولز کے اندر آپ سیاسی گفتگو اندر نہیں کر سکتے. آپ اندر ریاست کے خلاف سازشیں نہیں کر سکتے. آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تینوں بہنوں کو کہ انڈین چینلز پہ جا کے پاکستان کے خلاف بات کرنا نہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے دیں گے سچویشن باہر. یہ آئے پرچے ہوں, گرفتاریاں ہوں گی اور کوئی جیل کے باہر تماشا نہیں لگ سکے گا. پوچھ رہی ہوں بین لگے گا, آپ نے کہا بین نہیں لگے گا. پارٹی سے پرابلم نہیں ہے, عمران خان صاحب سے پرابلم ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ بین نہیں لگے گا. اچھا پاسبلٹی میں نے یہ کہا کہ یہ ایک لیگل ایشو ہے, اس پہ ایک بات چیت ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں. اس ذہنی مریض نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا. پہلے کہتا تھا بیرون ملک پاکستانی ملک میں پیسہ نہ بھیجیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. آئی ایم ایف کو خط لکھا معاہدہ نہ کریں تاکہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے. سول نافرمانی کی تحریک چلائی, بجلی کے بل جلائے تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جیل میں بیٹھا شخص کبھی کہتا ہے اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرے جس نے مارکہ حق میں بھارت کی 8 گنا بڑی فوج کو شکست دی. یہ ایجنڈا صرف اس کا ہو سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے فوج دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی عوام کی ڈھال نہ بنے. یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف بھڑکائیں. یہی فوج ہے جو دہشت گردوں اور عوام کے درمیان کھڑی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا جو اپنی فوج پر حملہ کرتا ہے کیا وہ کسی اور فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہتا ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں, عوام کو بھی معلوم ہے یہ نہیں ہو سکتا. درخواست ہے اپنی سیاست کو پاکستانی فوج سے دور رکھیں. آپ اپنی سیاست خود کریں. مسلح افواج کا میجر شبیر شریف شہید کی 54ویں برسی پر خراج عقیدت. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت. میجر شبیر شریف شہید کی بہادری, فرض شناسی قوم کا عظیم فخر ہے. ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ شہداء کی جرات اور وفا قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے. میجر شبیر شریف شہید نے 1971 کی جنگ میں سلیمان کی سیکٹر میں بہادری کی نئی تاریخ رقم کی. انہوں نے 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی شب جام شہادت نوش کرنے سے قبل دشمن کمانڈر میجر نارائن سنگھ کو ہلاک کیا اور متعدد بھارتی حملے ناکام بنائے. بھارتی ٹینک کے فائر سے میجر شبیر شریف نے وطن پر جان نثار کی. شہداء کی قربانیاں قوم کا ناقابل فخر اثاثہ ہیں. خبر دیں گے کراچی سے. کراچی میں پے در پے حادثات کے باوجود ٹرانسپورٹرز نے سبق نہیں سیکھا. ڈیفنس فیز 8 میں کم عمر بچے کی مسافر کوچ چلانے کی تصاویر وائرل. تفصیلات جانتے ہیں نذیر شاہ سے. نذیر اپڈیٹ دیجیے گا. بالکل دیکھیں یہ ڈیفنس فیز 8 ہے جہاں پر 16 اسٹریٹ پر کریک وسٹا کے سامنے سے جانے والی ایک بس میں بچے کو چلاتے ہوئے دیکھا گیا جس کی شہری نے اسی وقت تصاویر بنا لی ہیں. اور کراچی میں پے در پہ حادثات ہوئے ہیں جس میں صرف 242 شہری جو ہے وہ ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے
جاباگ ہو چکی ہے، جس میں اسپیسیفک دیکھا جائے تو صرف بس کی ٹکر سے 32 شہری اب تک اپنی جان سے جا چکے ہیں، لیکن جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کی جانب سے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا گیا ہے اور شہری کی جانب سے سنگین غفلت کی تصویر بنائی گئی ہیں، اور اس تصویر کے مطابق اس بس کا نمبر PE0147 تھا، اور یہ واقعہ صرف بس مالک کی غلطی نہیں بلکہ پولیس کی غفلت بھی ہے، یہ شہری کا کہنا ہے۔ اور جو بس کی جو ڈیٹیل ہے اس کے مطابق یہ سنت گل نامی جو شخص ہے اس کی یہ بس ہے، اور مبینہ طور پر بس کے مالک کی جانب سے یہ اپنے 10 سے 11 سالہ جو بچہ ہے اس کو یہ بس چلانے کی اجازت دی گئی تھی، جو سڑکوں پر اس کو دوڑا رہا تھا، اور شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ پولیس اس پر فوری طور پر نوٹس لے اور اس کے خلاف کارروائی کرے۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ جنگ میں گوجرا روڈ پر تحریک قتل کا مرکزی ملزم اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او جنگ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کے مطابق سابق بار صدر ایڈوکیٹ منیر احمد سدھانا سمیت 3 افراد کے بہیمانہ قتل میں ملوث مرکزی ملزم عمران قریشی کو خانیوال سے گرفتار کر کے آلہ قتل پستول برآمد کر لیا گیا۔ قتل میں ملوث دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمز کے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد گرفتار کر لیں گے۔ کوٹادو میں زمین کے تنازع پر جھگڑے میں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں زخمی خواتین کے مطابق سٹے آرڈر کے باوجود 62 افراد نے زمین پر قبضے کے لیے حملہ کیا۔ تھانہ محمود کوٹ نے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں پتھراؤ اور ڈنڈوں سے حملہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ پولیس کے مطابق آڑا اکبر شاہ میں قبضے کی کوشش کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ متاثرہ خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے علاقے میں موٹر سائیکل چور گروہ سرگرم ہو گیا۔ شہری کی موٹر سائیکل چوری کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ افضل خان سے مزید جانتے ہیں۔ افضل بتائیے گا۔ ہائی وے نیو سبزی منڈی کے اندر شہری کی موٹر سائیکل چوری کی واردات ہوئی ہے، اور اس واردات کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر موبائل کان سے لگا لیتا ہے، کافی دیر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، موبائل پر بات کرتے کرتے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتا ہے اور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ متاثرہ شہری نے سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں موٹر سائیکل چوری کے حوالے سے درخواست دے دی ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل کی برآمدگی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ علاقہ وکیلوں کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل چوری کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر کم عمر ملزمان کا گینگ سرگرم ہے جو کہ اکثر یہاں سے شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری کر لیتا ہے۔ جی افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی کے علاقے گزری میں نورانی مسجد کے قریب گھریلو جھگڑے میں شوہر بیوی اور بیٹی پر چھری کے وار کر کے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ میاں بیوی کے جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ چھری کے وار سے 45 سالہ کلثوم موقع پر جبکہ 12 سال کی مریم اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ کلفٹن پولیس نے ملزم سمیع اللہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ کی قبضہ واگزار کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا۔ اب تک 35 افراد کے اراضی سے قبضہ واگزار کرا لیا گیا۔ رانا فاروق رپورٹ کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے زمینوں پر غیر قانونی قبضے، دھوکہ دہی اور جعلی لین دین کو روکنے کے لیے تحفظ حق ملکیت آرڈیننس 2025 نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملتان محمد ابو بکر کا کہنا ہے اس آرڈیننس کے تحت 5 سے 10 سال سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ تحفظ پراپرٹی آرڈیننس کے تحت اگر کوئی شخص کسی کے رقبے پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے تو اس کی منیمم سزا 5 سال ہے، میکسیمم سزا 10 سال ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی کو ڈپٹی کمشنر صاحب چیئر کرتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابو بکر کے مطابق ملتان میں کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا ہے اور 35 قبضے واگزار کرا لیے گئے ہیں۔ ہم نے 66 کیسز سنے ہیں پچھلے کوئی 8 دن کے اندر، اور اس میں سے 35 کیسز ایسے ہیں جس کے اندر ہم نے پوزیشنز ہینڈ اوور کر دیے ہیں۔ 31 کیسز ریجیکٹ ہوئے تھے جس کے اندر اپلیکینٹس یا تو اونر نہیں تھے یا ان کے پاس آلریڈی پوزیشن تھا۔ تحفظ حق ملکیت آرڈیننس کے نفاذ کا اولین مقصد بیواؤں اور یتیموں کو ان کا حق دلوانا ہے۔ شہری پورٹل پر درخواست دے سکتے ہیں جس کا فیصلہ 90 روز میں ڈسٹرکٹ کمیٹی کرنے کی پابند ہے۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ رانا فاروق، ARY نیوز۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔